السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں نومبر میں امریکن الیکشنز آ رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں نے اپنے کچھ دوستوں سے پوچھا کہ تم لوگ کس کو ووٹ دے رہے ہو۔ ایک میرے دوست نے کہا کہ میں تو لازمی تھرڈ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہا ہوں، اور دوسرے میرے دوست سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ڈیموکریسی تو شرک ہے۔ ان دو جوابات کو سن کے مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے ایسے معاملات کے بارے میں۔ میں نے سوچا کہ اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دین میں اس معاملے کے بارے میں کیا حقیقت ہے۔ صمت فقالوا كليل اللسان نطقت فقالوا كثير الكلم۔ امریکن مسلمز کو ووٹ کس کو دینا چاہیے، یہ تو سوال ہم آنے والی ویڈیوز میں ایڈریس کریں گے، لیکن ایک سب سے بنیادی سوال جو کہ اس سے پہلے بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈیموکریسی واقعی حرام ہے، کیا وہ شرک ہے؟ ہمارے دین میں کسی بھی چیز کو حرام ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں مصادر شریعت کی طرف دیکھنا ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں اس بارے میں کیا کوئی رہنمائی کی ہے، یا کیا ہمارے سلف صالحین میں سے ہمارے صحابہ تابعین کی جو جنریشن ہے اس میں سے ہمارے ائمہ نے کوئی ہمیں اس بارے میں اپنے اقوال پیش کیے ہیں، یا کیا امت نے اس بارے میں جمع ہوگی کسی ایک قول کے اوپر، یا کیا قرآن و سنت کی کسی واضح بات سے ہم کوئی واضح قیاس کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی بھی بارے میں کسی حتمی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ تو ڈیموکریسی کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یا سنت رسول میں اس کے بارے میں کوئی ڈائریکٹ ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں امرہم شورا بینہم کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ مشاورت کریں اپنے صحابہ سے، اور یہ کہ مومنوں کی خصلت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ شورا کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ اگر دور دور تک بھی ڈیموکریسی کے خلاف اگر ہم قرآن مجید میں کوئی بات ڈھونڈنا چاہیں تو وہی قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگر آپ زمین پر زیادہ تر لوگوں کی پیروی کریں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یا یہ بات ہو رہی ہے کہ زیادہ تر لوگ تو اللہ کے دین کو فالو کرنے والے ہیں ہی نہیں؟ اس سب کے پیش نظر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنی سارے اس معاملے میں کنفیوژن کیوں ہے، اتنے سارے لوگ ڈیموکریسی کو حرام کیوں سمجھتے ہیں؟ اس سوال کو ہم 5 بنیادی نقطوں میں ایڈریس کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جو آبجیکشن لگائی جاتی ہے، جو اعتراض لگایا جاتا ہے ڈیموکریسی کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کو شرک جو کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے اس کے درجے تک لے کے جایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں حاکمیت اعلیٰ یعنی سوورنٹی اللہ تعالیٰ کی جگہ لوگوں کو دی جاتی ہے، جس میں ڈیموکریسی کی بنیادی جو تعریف ہے، ڈیفینیشن، وہ اس کا دعوے دار ہے کہ رول آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ ہمارے دین میں یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کے لیے ہی ہے۔ قرآن مجید میں واضح آیات ہیں، ان الحکم الا للہ، حاکمیت سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں، اور ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، اور جو کوئی اس چیز کے اوپر قانون سازی نہیں کرتا جو کہ اللہ نے نازل کی ہے تو وہ کافر ہے، یا وہ ظالم ہے، یا وہ فاسق ہے۔ تینوں آیات ایک کے بعد ایک سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے۔ یہ چیز تو ہمارے دین میں بالکل کلیئر ہے، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایک جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے یا جمہوریت میں حصہ لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی نفی ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے ضروری نہیں۔ ہاں، ایک آئیڈیولوجیکل ڈیموکریسی، ایک سمجھ لیں کہ نظریاتی طور پہ جو جمہوریت کا قائل ہے، وہ واقعی شخص یہ سمجھتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ انسانوں کی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آج کسی بھی ملک کی اکثریت کی رائے اس چیز کی حامی ہو جائے، شراب کو حلال ہونا چاہیے، شراب کی اجازت دے دینی چاہیے، یا زنا کی اجازت دے دینی چاہیے، یا کسی بھی اور غیر اسلامی غیر شرعی چیز کی اجازت دے دینی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اخلاقی طور پہ جائز ہو جائے گی۔ یہ جو بات ہے یہ اسلام میں کسی بھی صورت جائز نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اس ملک میں قانون سازی ہونی ہے جو کہ اخلاقی اختیار نہیں دے رہا ہے حکمران کو، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ایک اختیار دے رہا ہے کہ بھئی تم نے جو قانون سازی کرنی ہے اپنی منمانی کی بنیاد پہ نہیں کرنی، اپنی مرضی کی بنیاد پہ نہیں کرنی، بلکہ جو لوگ اور جو عوام چاہتے ہیں اس کی بنیاد پہ کرنی ہے، اور اس کے لیے جمہوریت ایک اچھا ایک آلہ کار ہے، ایک ٹول ہے، تو اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے جس طرح کہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے، جو ہمارے قرارداد مقاصد میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے اختلاف رکھتا ہو۔ تو اگر ایسی کوئی شرط رکھی جائے پھر ایسی جمہوریت کے اندر کوئی بھی شرک کا ایلیمنٹ، کوئی بھی اس کا عنصر پایا نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمران کے پاس اختیار ہے کہ وہ حلال کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی قانون بنا لے، مثلا یہ کہ ٹریفک کے قوانین، ٹیکس کے قوانین، صلاح عامہ کے لیے یا لوگوں کے امن و امان کے برقرار رکھنے کے لیے کسی بھی چیز کے اوپر پابندی لگا دے یا پابندی اٹھا لے، معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی امپورٹ ایکسپورٹ کو روک دے یا چلنے دے، کہاں پر روڈ بنانی ہے، کہاں پہ ہسپتال بنانا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جمہوریت کے ذریعے طے کی جا سکتی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی تو کہیں پہ ہو بھی نہیں رہی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جمہوری نظام بذات خود شرک نہیں ہے، لیکن شرک ان لوگوں کی ذہنیت کے اندر پایا جاتا ہے جو کہ یہ سمجھتے ہیں ایک حاکم کے پاس، ایک حکمران کے پاس یہ
ایک اخلاقی اختیار ہے کہ وہ جو مرضی قانون بنائے، چاہے وہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہو یا اس کے مطابق چلتا ہو۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے اعتراض کے اوپر۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جمہوری ممالک کے اندر بہت ساری ایسی چیزوں کو اجازت دی گئی ہے یا ان کو فروغ دیا گیا جو کہ ہمارے شریعت کے خلاف ہے اور یہ ہمارے تجربے کے مطابق ہے۔ مثلا یہ کہ بے حیائی کو فروغ دیا گیا ہے یا اللہ اور رسول کو برا بھلا کہنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس وجہ سے جمہوریت ایک بہت برا نظام ہے۔ تو آئیے اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں ماننا ہوگا کہ اللہ کے دین کے خلاف کسی بھی چیز کو فروغ دینا یا اللہ رسول کے خلاف بات کرنے کی اجازت دینا، گستاخی کرنے کی اجازت دینا، یہ سراسر حرام ہے کسی بھی حکمران کے لیے ہو، چاہے وہ ایک جمہوری حکمران ہو یا وہ ایک بادشاہ ہو۔ لیکن اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری ایسے مسلمان ممالک ہیں جو کہ جمہوریتیں نہیں ہیں، جہاں پہ غیر شرعی کاموں کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب کے اندر کانسرٹس میں مرد اور عورت مل کے ناچ رہے ہیں، عرب امارات کے اندر UAE کے اندر شراب کی اجازت دے دی گئی ہے، موروکو کے اندر گیمبلنگ کی اجازت ہے، دبئی کے اندر اسی طرح غیر شادی شدہ مرد اور عورت کا اکٹھا رہنا، اس کی بھی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ممالک کے اندر غیر شرعی کاموں کو تو حلال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان کی مثال ہم لے لیتے ہیں جو کہ ایک سو کالڈ جمہوریت ہے، لیکن یہاں پہ بہت ساری غیر شرعی چیزوں کے اوپر پابندی ہے۔ مثلا شراب کے اوپر پابندی ہے مسلمانوں کے لیے، جوئے کے اوپر پابندی ہے، غیر شادی شدہ لوگوں کے اکٹھے رہنے کے اوپر پابندی ہے، اسی طرح پاکستان کے اندر گستاخی کرنے کے اوپر بھی پابندی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعتراض ہے اس کا جمہوریت سے بذات خود کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف اس حکمران کے اعمال سے تعلق ہے۔ اس لیے یہ جو اعتراض ہے یہ جمہوریت کے حرام ہونے کے یا اس کے جواز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ووٹ دینے سے یا الیکشن میں کھڑے ہونے سے آپ اس کفری نظام کو سپورٹ کریں۔ اس سوال کا تو بالکل سادہ سا جواب ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم نے ثابت کر دیا کہ ڈیموکریسی شرک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ شرک کو سپورٹ بھی نہیں کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اس کو شرک یا اس کو کوئی کفر سمجھتا بھی ہے یا حرام سمجھتا بھی ہے تو اس میں یہ آپ کو بات سمجھنی ہوگی، کسی کو ووٹ دینا اس نظام کو سپورٹ کرنے کے مترادف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی تدبیر ہے جس میں آپ دو اپنے اختیاروں کے بیچ میں چوز کرتے ہیں کہ ان میں سے لیسر آف دا ٹو ایولز کون سا ہے۔ اس میں سے اگر مجھے ان دونوں میں سے کسی ایک کو سہنا پڑے تو کون سا کم مشکل ہے، کون سا کم ناخوشگوار ہے، اور آپ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا تیسرے سوال کا بالکل سیدھا سادہ جواب۔ اب آتے ہیں چوتھے اعتراض کے اوپر۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں الیکشن میں وہ اخلاقی طور پہ اچھے نہیں ہوتے، مورلی بینکرپٹ ہوتے ہیں، یا یہ کہ اس میں کوئی غیر مسلم آ جائے تو آپ اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے شخص کو انڈورس کرنا جس سے پوری طرح سے اس کے بلیف سے، اس کی ایمانیات سے، اس کے عقائد سے آپ اتفاق نہیں کرتے، کیا آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے نہ کر سکتے ہوتے تو جب عیسائی رومنز کی جنگ چل رہی تھی فارسیوں کے ساتھ تو پھر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ عیسائی جیت جائیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے دین کے زیادہ قریب تھے، ایک خدا میں یقین رکھتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پھر تعریف کی اس عیسائی بادشاہ کی جو کہ حبشہ کے بادشاہ تھے کہ وہاں پہ ایک وہ ایسا ملک ہے جہاں پہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی؟ پھر کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے کے کتنے سالوں بعد یہ کہا کہ اگر آج مجھے پھر موقع ملتا حلف الفضول کا حصہ بننے کا، جو کہ ایک اتحاد تھا، نبوت سے پہلے کا تھا کہ عدل قائم کریں گے ہم مکہ کے اندر اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے، جو کہ مشرکوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ میں اس میں پھر حصہ لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کر رہے ہیں بتا کے اگر کسی اچھے مقصد کے لیے آپ کو کسی مشرک کے ساتھ بھی اکٹھا ہونا پڑے، اس کا ساتھ دینا پڑے، تو آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اگر ہم ووٹ نہ کریں تو پھر ہم کریں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور جو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ اس کو اپنی زبان سے روکے، اور جو اپنی زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو وہ اس کو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ووٹ دینا، کسی برائی کے خلاف ووٹ دینا، اپنی زبان سے روکنے کے مترادف ہے۔ اور جب ہم یہ کر سکتے ہوں اور پھر بھی نہ کریں اور کہیں کہ ہم تو دل میں برا جان رہے ہیں، تو یہ ہم نے اس حدیث کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اس میں تو یہ ہے کہ جو روک سکتا ہے وہ روکے۔ ہمارا دین کوئی پیسیوسٹ قسم کا ریلیجن نہیں ہے کہ بھئی اب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو اور مہدی کا انتظار کرو، نہیں، بلکہ جد و جہد کرو، کوشش کرو، پروٹیسٹ کرو، باہر نکلو، سڑکوں پہ آؤ، جو کچھ کر سکتے ہو۔ جو نہیں کر سکتے وہ اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک کینڈیڈیٹ ہو جو کہ اسلام اور مسلمانوں کے زیادہ قریب ہو اور دوسرا کینڈیڈیٹ ہو جو اسلام اور مسلمانوں سے زیادہ دور ہو، تو آپ نے اس میں سے جو لیسر آف دی ٹو ایولز ہے اس کو چننا ہے، جو مسلمانوں کے لیے اور جو اسلام کے لیے بہتر ہے اس کا اختیار کرنا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اسٹریٹجکلی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت میں ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ حدیبیہ کے موقع کے اوپر سارے مسلمان حیران تھے کہ ہم ایک ایسی معاہدے کو قبول کر رہے ہیں جس کی شرائط مسلمانوں کے خلاف ہے، جو کہ عدل پر مبنی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
وسلم نے اس کو قبول کیا اور باقی مسلمانوں سے بھی کہا کہ اس کو قبول کریں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ کیا ہے, یہ فتح مبین ہے, یہ کھلی فتح ہے, اور پھر تاریخ نے اس کو سچ ثابت کر کے دکھایا. اسی اسٹریٹجک تھنکنگ کو استعمال کرتے ہوئے ہم جب ووٹ کرتے ہیں تو کئی دفعہ ایسا موقع بھی آتا ہے کہ کسی ایسے کینڈیڈیٹ یا امیدوار کو ووٹ دینے میں زیادہ مصلحت ہوتی ہے جس سے ہم بنیادی طور پہ بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتے ہوں, لیکن اخف الضررین یعنی لیسر آف دی ٹو ایونز کے قاعدے کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم اس کو ووٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں دین کے لیے یا مسلمانوں کے لیے زیادہ مصلحت. پانچواں اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے یہ کہا کہ تم اختیار کو مانگو مت, do not ask for a position of authority. ہاں, اگر تمہیں دے دیا جائے تو اللہ تمہاری اس میں مدد کرے گا, لیکن اگر تم نے مانگا تو پھر اس کی پوری ذمہ داری تمہارے اوپر تھوپی جائے گی. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلینکٹ فوربٹ نہیں کیا, بلکہ انہوں نے کہا تم احتیاط برتو, یہ نہ ہو کہ تم ایک چیز مانگو جس کی پھر ذمہ داری تم ادا نہ کر سکو. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے. حضرت یوسف کو جب یہ محسوس ہوا منسٹر بننے میں یا اس کام کے کرنے میں سب سے زیادہ اہل وہ خود ہے, تو انہوں نے بڑھ کے بادشاہ سے کہا کہ مجھے فائنانس کے اوپر رکھا جائے کیونکہ میں حفیظ علیم ہوں, میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور میں اس فن کو جاننے والا ہوں. تو اسے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ اس کام کے لیے اہل ہے اور یہ کہ وہ دوسروں سے بہتر کام کر سکتا ہے, زیادہ اخلاقی طور پہ بہتر ہے, اس فن کی مہارت میں زیادہ اچھا ہے, تو وہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو خود نومینیٹ کر سکتا ہے. اور صرف یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کی ہوس سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس چیز کی طرف سے ڈسکریج کر رہے ہیں. تو یہ تو تھے 5 اعتراضات اور میری چھوٹی سی سمجھ کے مطابق ان کی وضاحت. لیکن آخر میں ایک سوال یہ بنتا ہے کہ اس ساری کنفیوژن کی جڑ کیا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کر کے مجھے یہ پتا چلا یہ جتنے بھی لوگ ڈیموکریسی کے خلاف سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے بول رہے ہیں یہ ساری آوازیں گلف سٹیٹس سے آ رہی ہیں. گلف سٹیٹس جہاں پر ابھی مونارکیز ہیں, جہاں پہ بادشاہتیں ہیں, جہاں پہ جو حکمران طبقہ ہے ان کو اس بات کا شدید خوف لاحق ہے کہ کسی نہ کسی دن ایک جمہوری انقلاب ہمارے خلاف آ جائے گا اور ہماری جو طاقت ہے وہ ہم سے چھن جائے گی. اور اب وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ دین کو اپنی لیجیٹیمیسی کی بنیاد بنا سکیں. جس طرح یورپ کے اندر بادشاہوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کی زمین کے اوپر سایہ ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہے کہ ہم بادشاہ بنے, اسی طرح آج گلف سٹیٹس کے اندر مختلف بادشاہتیں دین کو اپنا لیجیٹیمیسی کی بنیاد بنا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ تمام ڈیموکریٹک عمل کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن امت مسلمہ کی اکثریت اس بات سے قائل نہیں ہوتی. علامہ ابن عثیمین جو کہ پچھلی صدی کے سب سے نمایاں علماء میں جن کا شمار کیا جاتا ہے, ان سے جب پوچھا گیا کہ جمہوریت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو انہوں نے کہا الیکشنز کے اندر حصہ لینا تو واجب ہے, کیونکہ اگر اچھے لوگ الیکشنز کے اندر حصہ نہیں لیں گے پھر صرف شر پسند عناصر ہی رہ جائیں گے جو کہ دین سے دور لے جائیں گے ہمارے ملک کو, اور یہ کوئی بھی نہیں چاہتا. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے اس معاملے کے بارے میں جو کنفیوژن تھی اس میں کچھ کلیئرٹی ضرور آئی ہوگی. رہے وہ سوال جس سے ہم نے یہ ویڈیو شروع کی تھی کہ آنے والے امریکی انتخابات میں امریکن مسلمز کا کیا کردار ہونا چاہیے, اس سوال اور اس جیسے اور سوالوں کو ہم آنے والی ویڈیو کے اندر ایڈریس کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فأيقنت أني مهما أراد رضا الناس لا بد من أن أدم رضا الناس لا بد من أن أدم رضا الناس لا بد